ہاتھوں میں دھاگا ہے اور عقب میں اسلامی فن طرز تعمیر پر مشتمل مسجد ہے۔ حیرانی ہو رہی ہوگی کہ دھاگا پہننے والے اس شخص کا اس مسجد میں کیا کام ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں گونج رہا ہوگا کیونکہ دھاگا پہننے والے شخص کا تعلق یقیناً ہندو مذہب سے ہے۔ صحیح پہچانا آپ نے، یہ پریش سونی ہیں۔ جو دھاگا انہوں نے پہنا ہے اسے ہندو مذہب میں رکشا سوتر یا کلاوا کہتے ہیں، جو پوجا کے بعد ایک منتر پڑھتے ہوئے باندھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاید اس بھیڑ، اس ہجوم کو پہچاننے اور ہندو مسلم کا فرق بتانے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جامع مسجد ممبئی ہے، اسلامی فن طرز تعمیر کا جیتا جاگتا نمونہ۔ جامع مسجد ممبئی نے مسجد میں اسلام کی تعلیمات اور مساجد کی اہمیت کو لے کر ہماری مسجد میں آئیں، ہمیں جانیں، ہمیں سمجھیں، اس موضوع کے ذریعے غیر مسلموں کو مسجد میں دعوت دی ہے، جس کے بعد لوگوں نے مسجد اور نماز کو لے کر کافی جانکاریاں حاصل کی۔ ان کا جو پلان تھا کہ آج مسجد کو ہم دکھائیں گے، لوگوں کو جو مسکنسیپشن ہے، جو نان مسلمس ہیں، ان کو جو مسجد دکھانے کا جو ان کا پرستاو ہے، وہ دیکھ کے میں یہاں پر وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ مطلب بہت ہی اچھا لگا، بہت اچھا مطلب جو اسٹرکچر ہے، کیسے وہ لوگ پریئر کرتے ہیں، جو مسلم جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا کیا کس طرح کا ان کا جو کلچر ہے اور کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب پتہ چلا آج مسجد کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج تک میں نے کبھی مسجد کے اندر گیا ہی نہیں تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد کے اندر ہوتا کیا ہے۔ مطلب کافی غلط فہمیاں بھی تھی، مطلب جو نیوز میں پڑھتے ہیں اور جو اپن پڑھتے ہیں، تو ایسا کچھ تھا کہ میں نے پڑھا تھا لیکن وہ سب آج کلیئر ہو گیا۔ اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہاں پہ صرف دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے، لوگوں کو آئی تھنک تھوڑی تسلی ہوگی، تھوڑا یہ جو وہم ہے لوگوں کا دور ہوگا۔ اور آئی تھنک ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے اندر سے کبھی مسجد دیکھی نہیں ہے، بہت لوگوں نے مسجد اندر سے دیکھی نہیں ہوگی، تو کیسی رہتی ہے مسجد، کیا ہوتا ہے وہاں پہ، اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے، اس کی جو الگ الگ چیزیں رکھی ہوتی ہے کہ بھائی قبلہ اس طرف ہے، ممبر اس طرف ہے، اس کا سگنیفیکنس کیا ہے، کیوں رہتا ہے وہاں پہ، کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ آئی تھنک اگر وہ لوگوں کو بتایا جائے تو لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں بہت دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وی ول ہیو اے بیٹر۔ جامع مسجد ممبئی کے چیئرمین شعیب خطیب کہتے ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کو لے کر جو ماحول چل رہا ہے، اس کو لے کر یہ ہمیں محسوس ہوا کہ مسجد کیا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، نماز اور قرآن کی اہمیت کیا ہے، یہ غیر مسلموں تک پہنچانا چاہیے تاکہ اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ دور ہوں۔ آج جو حالات ہے اس وقت کہ ہمارے جو وہ 26 آیات کو وڈرا کرنے کے لیے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی، تو ایک الگ تھاٹ لوگوں کے ذہن میں چلا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مذہب ہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا اس وقت جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نان مسلمز کو مسجد میں ہی بلا کر اس قرآن کی اور اس قرآن کے مقصد کو کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ کہیں بھی اس پورے قرآن کے اندر، میرے رب کے کلام کے اندر کہیں بھی ایسی کوئی آیت، ایک لفظ، ایک حروف، ایک زیر، ایک پیش ایسی نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن اترا ہے اس کا مقصد انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ مسجد کے اندر کے حصے کو بنا کسی سہارے یا ستون کے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہاں خالص سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہے۔ اتنے بڑے حصے کو بنا کسی ستون کے، بنا کسی سہارے کے اس طرح سے دیکھ کر ہر شخص کو حیرانی ہو رہی تھی، جس کے بعد اس معمہ اور اس حقیقت سے بھی لوگوں کو روشناس کرایا گیا۔ اس کاریگری کے ذریعے لکڑیوں کے سہارے سے پوری چھت کو اپنی آغوش میں لے لیا گیا ہے۔ ایک طرح سے چھت کو لکڑیوں کے پنجوں میں پھنسا دیا گیا ہے، جو کہ طویل عرصے سے اسی طرح سے مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس حصے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے کسی بھی عمارت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اس کی بنیاد اہمیت رکھتی ہے، اسی طرز پر اس مسجد کے اس حصے کو مضبوط رکھنے میں اس لکڑیوں کے کینچی نما تکنیک کا کافی اہم رول ہے۔ مسجد میں برقی نظام کو نصب کیا گیا ہے۔ پوری مسجد قدرتی آبی ذخیرے پر آباد ہے۔ باوجود اس کے اس مسجد کے طرز تعمیر، اس کی خوبصورتی، اس کی خصوصیت اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتی ہے، جو آنے جانے والوں پر اپنا تاثر چھوڑتی ہے۔
इस मस्जिद का तामीराती काम सन 1775 में शुरू किया गया। यह तामीराती काम 27 बरस तक चलता रहा। मस्जिद में 8000 लोग बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद को मरहूम मोहम्मद अली अमीन रोगो ने अपनी दुख्तर की याद में तामीर कराई थी, जबकि बकिया तामीरात दूसरे मोहम्मद अली ने की थी। मुल्क में फैली बदअमनी और गलत फहमियों के बीच जामा मस्जिद मुंबई की ये कोशिश यकीनन काबिल तारीफ है। अगर इसी तर्ज पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो मसाजिद आबाद हैं, उन मसाजिद के अंदर क्या तालीमात दी जाती है, इस बारे में अगर मुल्क की आवाम को बताया जाए तो यकीनन मुल्क में फैली बदअमनी एक हद तक दूर हो सकती है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।